وہ موبائل چلانے والیوں سوچو، وہ فیس بک چلانے والیوں سوچو، وہ واٹس ایپ پر الٹی سیدھی اور خوبصورت لڑکیوں کی فوٹو لگا کر نوجوانوں کو اپنے شکل و صورت سے بھڑکانے والیوں سوچو، شاید تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها، جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ میری بہنوں اپنے آپ کو سنبھالو، میری قوم کی بیٹی اپنے آپ کو سنبھالو۔ پورا مہاراشٹر میں آج دیکھ لو کتنی مسلمان لڑکیوں نے کورٹ میں اپلیکیشن دے دی ہے اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آج نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنی مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اپلیکیشن دے دی اور کہہ دیا میں چاہتی ہوں کہ میری شادی ان کے ساتھ ہو، میرے باپ اور میرے بھائی مجھے روکنا چاہیں گے لیکن میں بالغ ہوں، میں اسی غیر مسلم کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اسی بے پردگی کا حال ہے، یہ اسی کالج اور یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ کو ایجوکیشن لینے کا نتیجہ ہے۔ میری بہنوں اپنے آپ کو بچاؤ، میری قوم کی بیٹیوں، بہت بڑی سازش اس سیاسی حکومت اس موجودہ دور کی حکومت میں تمہارے خلاف رچی جا رہی ہے۔ کالجوں میں، اسکولوں میں لڑکوں کو جگہ، مسلم لڑکوں کو پڑھنے کے لیے ویکینسی نہیں دی جا رہی ہے، کہا جا رہا جگہ فل ہو گئی، اور لڑکیوں کو جگہ دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کے لیے جگہ موجود ہے، لڑکیوں کے لیے اتنا کوٹا موجود ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب لڑکیاں مسلمانوں کی ہمارے کالج میں اور اسکولوں میں آئیں گی اور ہمارے ہندو اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر جب پڑھیں گی تو ظاہر ہے کہ آگ اور پیٹرول ایک جگہ رہ ہی نہیں سکتا ہے، محبت اور عشق کی آگ لگے گی اور پھر یہ ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے ان لڑکیوں کو اپنی بہو بنا کر لائیں گے اور پھر ان سے غیر مسلم بچے پیدا ہوں گے۔ میری بہنوں ان سازشوں کو ناکام کرو، میری قوم کی بیٹیوں ان کے منصوبوں پر پانی پھیرو، محمد رسول اللہ کی شریعت پر آنچ نہ آنے دو، محمد رسول اللہ کی شریعت کو بچاؤ، آج کے اس دور میں بچاؤ۔ اگر اسلام کے اندر ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو میری قوم کی بیٹیوں میں تمہارے ہاتھ جوڑ لیتا، اگر اسلام کے اندر بھیک مانگنا جائز ہوتا تو میں اپنا دامن پھیلا کر تم سے بھیک مانگ لیتا۔ میری قوم کی بیٹیوں میرے دامن میں اتنی بھیک ڈال دو کہ تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو، اپنے آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ اور میسنجر سے بچا لو اور اسلام کی خدمت کرو، حضرت فاطمہ جیسا پردہ کرو، اور اتنا نہ کرو تو کم سے کم موجودہ معاشرے میں ایسا تو کرو کہ تمہارے ماں باپ کی اور بھائیوں کی عزت ان کی چھلی نہ ہو، ان کو شرمندگی محسوس نہ ہو، معاشرے کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اتنا تو کم وقت سزا دوں گا، ان کی بیماری میں ہی میں سزا دوں گا، میں سزا کو ٹال نہیں سکتا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی بلایا اور کہا کہ ان کو کوڑے لگاؤ، ایک مضبوط کوڑا منگایا گیا اور بیماری کی حالت میں حضرت قدامہ ابن مظعون کو ان کی بیماری کی حالت میں ان کو کوڑے مارے گئے، 40 کوڑے۔ انہوں نے کوڑے تو کھا لیے، برداشت کر لیا، لیکن ان کوڑوں کی ضرب نے ان کی ہڈیوں میں درد پیدا کر دیا کہ وہ پھر پوری زندگی وہ صحیح نہیں ہو سکے۔ پھر انہوں نے پوری زندگی اس مار کا اثر ان کی باڈی کے اوپر رہا، وہ صحیح سے چل نہیں پاتے تھے، صحیح سے بیٹھ نہیں سکتے تھے، صحیح سے کھا نہیں سکتے تھے، لیکن میرے بھائیو حضرت عمر فاروق نے اس حال میں بھی ان کو سزا دی۔ جس طرح لڑکے لڑکی کے معاملے میں پنچایت بٹھال کے سزا دیتے ہو، شرابیوں کو کیا سزا دیتے ہو مجھے بتائیں؟ معاشرے کے لوگ اور ذمہ دار اور سرپنچ اور سردار کیا سزا دیتے ہو شراب پینے والوں کو؟ حضرت عمر فاروق نے سزا دی، بیماری کی حال میں سزا دی۔ اور اس نوجوان نسل کو سوچنا چاہیے کہ جب بیماری کی حالت میں شراب تھوڑی سی پی لی، جبکہ ہم لوگ بھی درد کی دوائیں لے لیتے ہیں، نشے کی نیند کی گولیاں کھا لیتے ہیں، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے اگر حضرت قدامہ نے بیماری کی وجہ سے سکون پانے کے لیے تھوڑی سی شراب پی لی، شوق نہیں تھی، عادت نہیں تھی، لیکن حرام ہونے کے بعد پی تھی، تو حضرت عمر نے بیماری کی حالت میں کوڑے لگائے۔ اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے باوجود کوڑے، ہم تو صحیح حالت میں پی رہے ہیں، انگریزی دینا، دیسی دینا، پوا دینا، ادھا دینا، کیا کیا ہوتا ہے، یہ نوجوان جیسے پی رہی ہے۔ ڈرو اللہ کے عذاب سے، ڈرو۔ حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں۔ گشت کرتے کرتے وہ ایک ایسے مکان کے پاس سے گزرے جس مکان کے اندر ایک عورت ایک شعر پڑھ رہی تھی، جس مکان کے اندر ایک عورت ایک شعر پڑھ رہی تھی، حل من سبیل الی خمر فاشربها،
ام حل سبیل الی نظر ابن حجاج. کیا شعر پڑھ رہی تھی؟ حضرت عمر کے کانوں میں اس گھر سے عورت کی آنے والی آواز ٹکرائی. حضرت عمر فاروق رات میں اس عورت کے گھر کے اندر اس لیے نہیں گئے یہ اکیلی ہے کہیں چیخ چلا کر میرے اوپر غلط الزام نہ لگا دے، اس لیے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا اور صبح ہوتے ہی اپنے قاصد کے ذریعے اس عورت کو بلوایا کہ ادھر آ. وہ عورت آئی. اے عورت، ہاں میری ماں بہنیں سنیں ذرا، اے عورت ادھر آ. کل تو یہ شعر پڑھ رہی تھی، حل من سبیل الی خمر فاشربها. کیا کوئی راستہ ہے شراب میخانے تک جانے کا؟ کیا کوئی راستہ ہے شراب کا کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں؟ فاشربها، اور شراب تھوڑی سی پی لوں. ام حل سبیل الی نظر ابن حجاج، یا کوئی جگہ ہے یا کوئی راستہ ہے جو مجھے نظر ابن حجاج کے پاس لے جائے. اے عورت، یہ شراب کی طلب کیسی تھی رات میں؟ شراب کیوں مانگ رہی تھی تو؟ ایسے ہی. اور یہ نظر ابن حجاج کون ہے جس کے عشق میں تو پاگل ہے؟ کون ہے نظر ابن حجاج جو کل تو رات میں کہہ رہی تھی ام حل سبیل الی نظر ابن حجاج، یا ایسا کوئی راستہ ہو جو نظر ابن حجاج تک جاتا ہو اور مجھے نظر ابن حجاج سے ملوا دے. یہ نظر ابن حجاج کون ہے؟ نہیں کوئی نہیں ہے، وہ تو میں ایسے ہی ایسے. جب ڈانٹ پڑی اور ڈنڈا اٹھایا کوڑا تو کہنے لگی کہ ہاں ایک لڑکا ہے نظر ابن حجاج، فلاں فلاں بستی میں رہتا ہے. کہا اس کو بلاؤ. ایک قاصد کے ذریعے اس کو بلایا گیا. اس کو جانتے ہو؟ کہا نہیں. نظر ابن حجاج نے کہا میں نہیں جانتا. تو حضرت عمر فاروق نے بہت غور کیا، یہ لڑکا تو اس کو جانتا نہیں ہے اس عورت کو، اور عورت اس کا نام لے رہی ہے. کہا تم اسی مدینے میں رہتے ہو؟ کہاں. تو حضرت عمر فاروق نے بہت غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ اس لیے عاشق تھی عورت کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور اس نظر ابن حجاج کے آگے کے جو بال تھے پیشانی کے یہاں وہ بہت آگے، جس کو بولتے ہپی کٹ بال. یہ بہت سے لوگ نا ادھر تک بال رکھتے ہیں نا، کبھی کبھی ایسے کرتے رہتے ہیں. یہ آگے کے بال بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ایسے کبھی کبھی ٹی وی پہ آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں ایسے، یہ اسٹائل ہوتی ہے بار بار ایسے کرنے کی. تو یہ پیشانی کے بال. تو کہا ہے نظر ابن حجاج تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن تمہارے بالوں کے فتنے نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا. ہائے نظر ابن حجاج، تمہاری یہ پیشانی کے بڑے بڑے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے. مدینے کی عورتیں تمہارے بالوں پہ فدا ہو رہی ہیں، اس لیے تمہیں بال کٹوانا پڑیں گے. کہا ٹھیک ہے میں کٹوا لوں گا. تم کیوں کٹواؤ گے؟ اب تو میری نظروں کے سامنے آ گئے. ادھر بیٹھو. حجام کو بلایا، کہا پورا ٹکلا کر دے. بالکل ویسے ہی کر دیا جیسے ہمارے اس دیش کے، نہیں بولوں گا کیس ہو جاتا ہے. بولتا مالدہ میں ہوں، کیس اٹاوا میں ہو جاتا ہے. وہ سمجھ گئے ہوں گے آپ کون کون ہیں. چلو مہاتما گاندھی سمجھ لیں، بس ہم نام نہیں لیں گے دوسرے کا. بالکل ٹکلا کر دیا ان کو. حجام آیا ہو اس طرح چلا کے پورا ٹکلا کر دیا. اب حضرت عمر فاروق نے ان کے اوپر ایک امامہ باندھ دیا صافہ. لیکن خدا کی قدرت دیکھو، جب امامہ باندھا تو وہ پہلے سے اور زیادہ خوبصورت لگنے لگے. ہوتا ہے اب جب امامہ باندھا تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت. پہلے تو ایک عورت مر رہی تھی، اب 10 مرنے لگی ان کے اوپر. حضرت عمر نے ان کو دوبارہ بلایا، کہا نظر ابن حجاج تمہارے حسن و جمال نے، تمہاری خوبصورتی نے ہی مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا. اب تمہارا ایک ہی علاج ہے. کہا کیا؟ کہا تمہیں اس شہر سے نکالا جانا ضروری ہے. حضرت عمر جڑ کاٹتے تھے برائی کی جڑ. نہ تم رہو گے نہ مدینے کی عورتیں فتنے میں پڑیں گی. انہوں نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ کہا تمہارا قصور نہیں ہے، تمہارا قصور یہ ہے کہ تمہارے بال بڑے بڑے تھے آگے کے، مدینے کی عورتیں فتنے میں مبتلا تھی. کہا وہ تو آپ نے کاٹ دیے. کہا میں کیا کروں، امامہ باندھا تو اور خوبصورت لگ رہے ہو. کہا پھر یہ قصور تو اللہ کا. کہا اللہ کو کیسے قصوروار ٹھہرا دوں؟ اللہ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے. اب تمہیں بصرہ میں جانا پڑے گا. مدینے چھوڑو. اور ان کو مدینے سے نکال کر بصرہ پہنچا دیا گیا کہ جاؤ اور یہاں دین کی تبلیغ کرو اور مدینے کی عورتوں کو فتنے میں مت ڈالو. یہ کام ہوتا ہے گاؤں کے سردار کا، سرپنچ کا. نکالو گے
ارے تم بال کٹوا نہیں سکتے ہو، نکالو گے کیا؟ قرآن میں آیا ابو جہل کے بارے میں، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، ہم اس کو پیشانی پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، پیشانی یہ ماتھا تھوڑی پکڑا جاتا، پکڑ کے دکھاؤ، پکڑ گیا؟ نہیں پکڑ پاؤ گے، کیسے گھسیٹو گے؟ تو پیشانی سے مطلب کیا ہے؟ یہ بال، ماتھے کے یہ بال، فرشتے ان بالوں کو پکڑ کر، جو سامنے کے آگے کے بڑے بڑے بال ہیں، ان کو پکڑ کر گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اس قرآن کی آیت سے پتہ چلا کہ یہ آگے کے بال زلف جس کو بولتے ہیں، یہ بڑے بڑے بال ابو جہل رکھا کرتا تھا، ابو جہل کی پہچان تھی۔ اور ابو جہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، نوجوانوں آگے کے بال بڑھا کر ابو جہل کی صفت اپنے اندر پیدا نہ کرو۔